الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر الآية. عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. برادران اسلام، میرے پیارے عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا بے پایا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالی نے ہم پر ایک مہینہ نازل فرمایا ہے اور اتارا ہے اور بھیجا ہے. وہ مہینہ ایسا ہے جو 12 مہینوں کا سردار کہلاتا ہے. جس طرح جمعہ دنوں کا سردار ہے، اسی طریقے سے رمضان دیگر مہینوں کا سردار ہے. میرے پیاروں، آج ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج مبارک دن جمعہ کا دن ہے اور مبارک مہینہ رمضان المبارک کے مہینے سے ہم گزر رہے ہیں. 2 خوش قسمتیاں ہمارے لیے جمع ہو گئی ہیں. لیکن میرے پیارے، ہمارے لیے سب سے بڑی خوش قسمتی، ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی اسی وقت ہو سکتی ہے جب کہ ہم اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے مہمان کا استقبال کرے، اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے مہمان کی قدردانی کرے، اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے مہمان کی عزت اور اکرام کرے. اس لیے کہ اللہ تعالی نے ہمارے درمیان یہ مہینہ مہمان بنا کر بھیجا ہے. یہ 11 مہینوں کے بعد آتا ہے. اب پتہ نہیں کہ ہم اگلے رمضان میں زندہ رہیں گے یا نہیں. زندہ رہیں گے بھی تو ہم اس مبارک مہینے کی قدر کر پائیں گے یا نہیں. اگر ہم زندہ بھی رہ گئے تو ہم جو ہے تو چلنے پھرنے کی طاقت رکھ سکتے ہیں یا نہیں. اگر چلنے پھرنے کی طاقت ہو بھی سکے تو ہمارا دل عبادت کے اندر مائل ہوتا ہے یا نہیں. بہت ساری مشیتیں اس کے اندر ہیں، لیکن ہمارے لیے یہ مبارک مہینہ آ چکا ہے جس کا ہم کئی جو ہے تو مہینوں سے انتظار کر رہے ہیں. لیکن میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، ہمارے لیے یہ مہینے کی ساعتیں، برکتیں، رحمتیں اور وسعتیں اللہ رب العزت کی طرف سے اتر رہی ہیں. 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارشوں سے بھی زیادہ تیز اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اتر رہی ہیں. لیکن کوئی تو ہونا چاہیے جو ان رحمتوں کو سمیٹا، کوئی تو ہونا چاہیے جو ان رحمتوں کو اپنے نام اعمال کے اندر اتارنا چاہے. کوئی تو ہونا چاہیے جو اس مبارک مہینے کا اکرام اور اعزاز کرنے کے لیے تیار ہو. میرے پیاروں، یہ مبارک مہینہ اپنے ساتھ کئی اسکیم لے کر آتا ہے. کئی اسکیمیں اس مبارک مہینے کے اندر اللہ رب العزت دیتا ہے. لیکن اسکیم سے وہی فائدہ اٹھا سکتا ہے جس کو اسکیم کا پتہ بھی ہو اور جس کے پاس اسکیم کو خریدنے کے لیے کچھ وقت بھی ہو. ورنہ اسکیم کا تو پتہ ہوگا لیکن وقت نکال کر اسکیم والے کے پاس نہیں جائیں گے تو وہ اسکیم ہمارے پاس نہیں آ سکتی. تو میرے پیاروں، یہ اللہ رب العزت کا مبارک مہینہ ہمارے درمیان سایہ فضل فرمایا ہوا ہے. اس مبارک مہینے کے اندر اللہ تعالی ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر کر دیتے ہیں.
ایک نیکی کا ثواب 70 نیکیوں کے برابر کر دیتے ہیں۔ جو بندہ بھی اللہ رب العزت کی طرف بڑھنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اسے قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن کوئی تو بندہ تیار ہونا چاہیے جو اللہ رب العزت کی طرف جو ہے تو اپنے قدم کو بڑھائے، اللہ رب العزت کی طرف اپنے دل کو لگائے۔ میرے پیارو، رمضان کی فضیلتیں اور برکتیں اتنی ہیں کہ اس کو بیان کرتے کرتے جو ہے تو دن رات گزر سکتی ہیں، لیکن رمضان کی فضیلتیں بیان نہیں ہو سکتی۔ میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ پڑھی جس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طریقے سے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ جب سے یہ مبارک مہینہ شروع ہوا ہے اور چند دنوں سے پہلے ہم یہ آیت مبارکہ بار بار سنتے آ رہے ہیں کہ اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے اور تم پر روزے فرض اس لیے کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم پر ہی فرض نہیں کیے گئے تھے بلکہ تم سے پہلے جتنے بھی امتیں اس دنیا کے اندر آئی ہے ان تمام کے لیے بھی ہم نے روزے رکھے تھے، چاہے وہ کیسی بھی شکل کے اندر ہوں، لیکن مبارک اور مستقل طور پر امت محمدیہ کے لیے ایک مہینے کے روزے فرض کیے گئے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی نوازش، اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کرم، اللہ تعالیٰ کا بندوں پر احسان کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے تو سال کے اندر 360 یا 65 دن بنائے ہیں، لیکن یہ نہیں کہا کہ تم جو ہے تو ہر دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر لگے رہو، ہر دن جو ہے تو روزے رکھو، ہر دن قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہا کرو اور ہر دن تمہارے جو ہے تو سر سجدے کے اندر ہی رہے، بلکہ اور میں آپ کو بڑھاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کلو واشربو، کھاؤ پیو اور عیش سے زندگی گزارو، اور یہ بھی کہا کہ ایمان والے بن کر زندگی گزارو، نیک کام کرنے والا بن کر زندگی گزارو۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے دن رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہے، 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کا سر میرے دربار کے اندر جھکا ہوا ہونا چاہیے، بلکہ 24 گھنٹے میں سے 5 وقت کی نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے دربار میں بلایا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے۔ اور 360 یا 65 دنوں میں سے صرف 30 دن اللہ تعالیٰ نے جو ہے تو مانگا ہے روزوں کے لیے، اگر اللہ چاہتا تو اور بھی مانگ سکتا تھا، 2 مہینے رکھا سکتا تھا، 3 مہینے 4 مہینے رکھ سکتا تھا، لیکن اللہ نے ایک ہی مہینہ روزہ رکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے بن جائے، بندوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف اور تقوی آ جائے، بندوں کے اندر اللہ رب العزت کا ڈر آ جائے، بندوں کے اندر اللہ رب العزت کی محبت آ جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مہینہ روزہ رکھنے کا حکم فرمایا ہے۔ اور روزہ فرض ہے، اور کس پر فرض ہے؟ جو مسلمان ہیں نمبر 1 پر، جو مسلمان ہو، نمبر 2 پر جو بالغ ہو، نمبر 3 جو عقل مند ہو اور صحت مند اور تندرست بھی ہو، جس کے اندر یہ 3-4 باتیں پائی جائیں گی اس کے لیے روزہ رکھنا فرض ہے اور ضروری ہے، اس کے اندر کوئی بہانہ، اس کے لیے کوئی راہ فرار اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہے۔ اگر اس کے بعد بھی جو روزہ چھوڑتا ہے اور جان بوجھ کر روزے کو چھوڑتا ہے، طاقت ہونے کے باوجود روزے کو چھوڑتا ہے، اس کے لیے تو بڑی خطرناک وعید اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ ابھی تو فضائل ہی سن لیجئے کہ روزے کے کیا فضیلت ہے۔ تو روزہ کس پر فرض ہے؟ جو مسلمان ہو، ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ، اور بالغ ہو، ہم سب بالغ ہیں، اور عقل مند ہو، ہم میں سے کوئی بے عقل اور بے وقوف نہیں ہے، سب عقل رکھتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں، اور صحت مند اور تندرست بھی ہونا چاہیے، ورنہ کوئی ایسا بیمار ہے جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا ہے،
یہ اتنا بیمار ہے کہ ڈاکٹروں نے اور ماہر حکیموں نے اس کو کہا ہے کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اگر ایسا کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے شریعت نے اجازت دی۔ اور کوئی مسافر ہے جو سفر کرنا چاہتا ہے یا جو سفر کے اندر ہے، سفر بھی سفر شرعی ہونا چاہیے، 73 یا 72 یا 73 کلومیٹر، بہت سارے قول ہے اس کے اندر، تو ایسا سفر ہونا چاہیے شرعی سفر، تو مسافر کے لیے بھی رخصتیں دی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ شریعت میں رخصت نہیں ہے، بلکہ رخصتیں بھی شریعت کے اندر ہیں، اجازت بھی شریعت کے اندر ہے۔ لیکن جو مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مسافر نہ ہو، مریض نہ ہو، صحت مند اور تندرست ہو، تو اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے اور فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فرض کر دیا ہے، فرض سے بڑھ کر اور کوئی درجہ نہیں، یہ فرض سب سے پہلا اور سب سے بڑا درجہ ہے، اور انسان کو ضروری ہے کہ وہ فرض کو ادا کر لے، ورنہ مرنے کے بعد اس کا قرض دینا پڑے گا۔ جس طریقے سے 3 چیزیں ایسی ہیں جس کا انتظام فوراً کر دینا چاہیے، ایک فرض ہے، ایک مرض ہے اور ایک قرض ہے۔ فرض کو وقت پر ادا کر دینا چاہیے اور مرض کو فوراً علاج کرنا چاہیے، اور قرض ہے تو اس کی ادائیگی کی جو ہے تو جلدی سے کر دینا چاہیے، ورنہ اگر اس کے اندر ذرا بھی سستی اور غفلت ہوئی تو مرض کی وجہ سے مرض بڑھ جائے گا اور انسان کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی، اور فرض بڑھ جائیں گے، انسان اس کو ادا کرتے کرتے تھک جائے گا، لیکن 40 سال 50 سال کی جو نمازیں چھوٹی ہیں وہ نماز کیسے ادا کر سکتا ہے، کیسے اس کی بھرپائی کر سکتا ہے؟ اس لیے جو وقت ملتا ہے نماز کا، جو وقت ہے اس کو فوراً ادا کر لینا چاہیے۔ اپنے اوپر اگر قرض باقی رکھیں گے تو ہم نماز کو چھوڑتے چلے جائیں گے، ہماری زندگی گزر جائیں گی، لیکن نماز کے جو گناہ، نماز کے جو وبال اور نماز کی جو وعیدیں ہیں ہمارے اوپر آتے چلے جائیں گے۔ اس لیے فوراً نماز کا وقت ہو جائے فوراً مسجد کی طرف بڑھنا چاہیے اور اس فرض کو اپنے ذمے سے ادا کر لینا چاہیے۔ بیماری کی بھی جو ہے تو دواخانے میں جا کر علاج کر لینا چاہیے۔ تو یہ 3 چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میرے پیارو، اس مبارک مہینے کے اندر اعمال کا بھاؤ بڑھا دیا جاتا ہے، جیسے کہ عام دنوں کے اندر ایک نیکی کا بھاؤ 10 نیکی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، لیکن اس مبارک مہینے کے اندر اللہ رب العزت ایک نیکی کا بدلہ 70 نیکیوں کے برابر کر دیتے ہیں۔ جو 1 مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں اس کو 70 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا جو ہے تو ثواب دیا جاتا ہے۔ جو ایک فرض ادا کرتا ہے رمضان میں تو اس کو غیر رمضان میں 70 فرائض ادا کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، ایک آیت کی تلاوت کرنے پر، ایک حرف کی تلاوت کرنے پر 10 نیکی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، لیکن رمضان میں اس کی جو ہے تو کوئی بھاؤ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا دیتے ہیں کہ بندہ جو ہے تو تھک سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تھک نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے میرے پیارو، اس مبارک ایام کی، اس مبارک مہینے کی اور اس مبارک برکتوں کی اور اس مبارک دنوں کی ہمیں قدر کرنا ہے۔ اگر اس مبارک مہینے کے اندر ہم نے غفلت اور سستی کی، اس مبارک مہینے کو بھی کھاتا پیتا گزار دیا، اس مبارک مہینے کے بھی اندر بھی اگر ہم نے سوتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار دیا، اس مبارک مہینے کے اندر بھی ہم نے اللہ رب العزت کو اپنا بنانے کی کوشش نہیں کی، اس مبارک مہینے کے اندر اگر ہم نے توبہ اور استغفار نہیں کیا، اس مبارک مہینے کے اندر ہم نے اپنے پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکنے سے روکا، اس مبارک مہینے کے اندر جو ہے تو اللہ کے سامنے اپنے گڑگڑانا اور رونا نہیں کیا، تو میرے دوستوں اور بزرگوں، کون سا اور مبارک مہینہ ہے رمضان کے علاوہ ہمارے پاس کون سا اور دوسرا مہینہ ہو سکتا ہے؟ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اور برکتیں بارش سے بھی زیادہ برساتے ہیں۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس کا انتظار کرتے کرتے جو ہے تو میرے دوستوں تھک جایا کرتے ہیں۔ ہمارے درمیان یہ مبارک مہینہ تشریف فرمائے لایا ہوا ہے، لیکن اگر ہم نے ابھی بھی کھاتے پیتے اور سوتے رہتے ہوئے ہم نے اس مبارک مہینے کو گزار دیا، تو ہمارے پاس اور کون سا مہینہ ہے جس کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کو منا سکتے ہیں، جس کے اندر ہم روزے رکھ کر جو ہے تو اللہ تعالیٰ کو منا سکتے ہیں؟
یہ مبارک مہینہ ایسا مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العزت کی رحمتیں 1 گھنٹہ نہیں، 2 گھنٹے نہیں، 1 سیکنڈ نہیں، بلکہ 24 گھنٹے پورے دن اور رات ہم سو سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی رحمتیں بند نہیں ہو سکتی۔ وہ رات کا قیام، وہ دن کا روزہ اس مبارک مہینے کے اندر ہی تو آتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کون سا مہینہ ہے جس کے اندر ہم تراویح کی نماز پڑھتے ہیں؟ اس کے علاوہ اور کون سا مہینہ ہے جس پورے مہینے کے اندر ہم روزہ رکھ سکتے ہیں؟ اس مبارک مہینے کے علاوہ اور کون سا مہینہ ہے جس مبارک مہینے کے اندر ایک نیکی کا بدلہ 70 نیکیوں کے برابر کر دیا جاتا ہے؟ نہیں میرے دوستو، اس کے علاوہ اور کوئی مہینہ نہیں ہے، اس کے علاوہ اور کوئی وقت نہیں ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دن نہیں ہے۔ یہی وہ مبارک رمضان کے دن ہے اور یہی وہ مبارک رمضان کا مہینہ ہے۔ جاگو مسلمانوں، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی رمضان کا مہینہ ہمارے درمیان سایہ فگن ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم غفلت کا پردہ اپنے سے ہٹائے اور جو ہے تو اپنے درمیان ہم عزت کا اور اہتمام سے اس مبارک مہینے کو گزارنے کی توفیق کریں۔ میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، اس مبارک مہینے کے اندر ہمارے علماء کرام، ہمارے صحابہ کرام، ہمارے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے انبیاء اور ساری دنیا کے سرتاج ہیں، وہ اس مبارک مہینے کے اندر اپنے آپ کو تیار کر لیا کرتے تھے۔ کان ایقظ اہلہ وجد وشد المیزا، اپنے کمر کو کس لیا کرتے تھے عبادت کے لیے۔ آپ رات کو خوب جاگا کرتے تھے، اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ تو مغفرت کیے ہوئے تھے، آپ تو اللہ رب العزت کے چنندہ بندے تھے، آپ کو کیا ضرورت تھی اتنی اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کی؟ آپ کو کیا ضرورت تھی پوری رات سجدے میں گزارنے کی؟ آپ کو کیا ضرورت تھی پورا جو ہے تو رات اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی؟ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے جنت کا پروانہ دنیا ہی میں دے دیا تھا۔ لیکن میرے پیاروں دوستوں اور بزرگوں، پھر بھی ان کی یہ مبارک مہینے کے اندر اتنی جو ہے تو اہتمام کے ساتھ یہ گزارا کرتے تھے۔ ہم میں سے کوئی بتائے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک وارنٹ میرے پاس ہے جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت کر دی ہے؟ ہمارے پاس کسی کے پاس بھی نہیں ہے، نہیں ہمیں مل سکتا ہے۔ میرے پیارے، تو ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں عبادتوں کے لیے، اپنے آپ کو جگائے رمضان المبارک میں تراویح کے لیے۔ اس کا کیا ثواب اور کیا بدلہ ہے میں بھی بتا نہیں سکتا کیا ثواب ہے۔ اتنا ثواب اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں کہ ہم اس کو بول کر بھی نہیں بتا سکتے۔ اور اس مبارک مہینے کا جو ایک روزہ چھوڑتا ہے جان بوجھ کر یا کسی عذر کی وجہ سے جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے، مسافر بھی نہیں ہے، بیمار بھی نہیں ہے، ہٹا کٹا مسلمان ہے، لیکن اگر وہ اس مبارک مہینے کے اندر کھاتا پیتا ہے اور گودڑیوں کے اندر گھس کر آرام کرتا ہے، تو میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، اس کے لیے سن لے وعید ہے کان کھول کر کہ اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر جو رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے، 30 روزے نہیں، جو رمضان کا صرف ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے، تو اگر اس مبارک روزے کی قضا دوسرے دن کے اندر کرے گا بھی، یعنی ایک رمضان کا روزہ چھوڑ دیا، غیر رمضان میں اس کی اگر قضا کرے گا ایک دن، تو پورا سال کیا پوری زندگی اگر روزے رکھے گا تو اس ایک رمضان کے چھٹے ہوئے روزے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں کس دیر کی ضرورت ہے، ہمیں کس بات نے روکا رکھا ہے رمضان کا روزہ رکھنے سے؟ کہ ہم پر پابندی عائد ہے؟ کیا ہم پر حکومت کی طرف سے روک تھام ہے کہ روزہ نہ رکھا جائے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں۔ ہمیں ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمتیں بارش سے بھی زیادہ برس رہی ہیں، لیکن اس کو سمیٹے تو صحیح، اس کو لینے کی تو کوشش کرے، ورنہ کھانا تو سامنے لا کر رکھ دیا ہے لیکن یہ اٹھا کر کھاتا ہی نہیں اور کہتا ہے کہ میرا پیٹ نہیں بھرتا، تو یہ کون سی بات ہوگی؟ تو کھائے گا تبھی تو پیٹ بھرے گا، تو اس کو اٹھا کر جو ہے تو منہ میں ڈالے گا جبھی تو پیٹ بھرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے سامنے تیار ہے، لیکن ہم اس کو کھا نہیں رہے ہیں، ہم اس کو لے نہیں رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں تو پھر کیسا چلے گا میرے کو؟ بہرحال
ہمیں پورے رمضان المبارک میں 7 چیزوں کا خاص طور پر اہتمام کرنا ہے، 7 چیزوں کا خاص طور پر اہتمام کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں رمضان المبارک کے روزے رکھنا ہے۔ روزے تو رمضان ہی کے اندر فرض ہیں، اس کے علاوہ روزے فرض نہیں ہیں، صرف رمضان کے روزے فرض ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی روزے آتے ہیں وہ سب نوافل ہوں گے یا سنت ہوں گے، لیکن رمضان کا روزہ فرض ہے ہر مسلمان پر، عاقل پر، بالغ پر، جو ہے تو مقیم پر اور صحت مند پر۔ اگر ہم میں سے کوئی مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے اور مقیم ہے، صحیح اور تندرست ہے، اور وہ روزہ نہیں رکھتا ہے، تو اس کے لیے اس سے بڑی نحوست کی بات کیا ہے کہ وہ اس مبارک مہینے کے اندر بھی اپنے دل کو جگا نہیں پا رہا، اس مبارک مہینے کی رحمتیں کو وہ اپنے آپ کو لوٹا نہیں چاہ رہا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں نمبر 1 پر رمضان کے روزے کی پابندی کرنا ہے۔ رمضان کا روزہ تو فرض ہے اور یہ کسی بہانے کی وجہ سے نہیں چھوٹ سکتا۔ رمضان کا روزہ فرض ہے۔ دوسرے نمبر پر قیام اللیل، یعنی اللہ رب العزت کا قیام کرنا ہے، رات کے وقت میں اللہ کے سامنے نمازیں پڑھنا ہے۔ اس کی تراویح کے اندر ہم نمازیں پڑھتے ہیں، یہ قیام اللیل ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر ہم چاہیں تو تہجد پڑھ سکتے ہیں، اور جتنے بھی نمازیں ہم سے چھوٹی ہوئی ہیں وہ رات کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر قیام اللیل، رات کا قیام کرنا ہے۔ قیام اللیل پر ہم کو کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا ہے کہ رات کا قیام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، تو کام کرنے کے بعد کچھ اجرت بھی تو دی جاتی ہے، کچھ پیسے وغیرہ بھی تو دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کیا ملے گا؟ روزے رکھنے پر اور قیام اللیل پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھا، من صام رمضان، 1 2 3 روزے نہیں، پورے مہینے کے روزے انسان پر فرض ہیں۔ ایسا نہیں کہ 2 3 4 روزے رکھ لیے اور باقی دن چھٹی مار لی، ایسا نہیں چلے گا، بلکہ پورے 30 دن یا 29 دن کے روزے رکھنا ہم پر فرض ہیں۔ تو جو پورے روزے رکھے گا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی ہے اور ثواب کی امید بھی ہے کہ میں روزے رکھوں گا تو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے، ثواب کی امید کے ساتھ رکھنا ہے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی ما قبل میں جتنے بھی اس کے گناہ ہوئے تھے وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ جتنے بھی گناہ اس نے کیے تھے، صغیرہ گناہ، جتنے بھی چھوٹے گناہ اس سے ہوئے تھے، وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں اور فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس کے گناہوں پر قلم پھیر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ یہ تو روزہ اور تراویح یعنی قیام اللیل کی فضیلت ہے۔ قیام اللیل کی بھی یہی فضیلت ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اور تیسرے نمبر پر جو ہے تو ہمیں اطعام الطعام ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے۔ ہمارے آس پڑوس کے اندر جو بھی بیمار ہے، غریب ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، بیوہ ہے، ان تمام کا جو ہے تو ہمیں اہتمام کرنا ہے اور خیال رکھنا ہے کہ کوئی ایسا تو نہیں ہے میرے پڑوس کے اندر یا میرے آس پاس کے اندر یا میرے محلے کے اندر یا میرے گاؤں کے اندر جو ہے تو رمضان کا مبارک مہینہ گزر رہا ہے اور اس کے کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں دھیان رکھنا ہے پورے گاؤں کا، پورے محلے کا اور آس پاس کے علاقے کا کہ کون ایسا مریض ہے، کون ایسا مسافر ہے، کون ایسا جو ہے تو مسکین ہے، غریب ہے، بیوہ ہے، جس کا خرچہ پورا نہیں ہوتا ہے، تو ہمیں اس کو خرچ دینا ہے۔ تو 3 باتیں ہوئی، اور چوتھی باتیں ہیں القیام والصیام اور الصدقہ۔ چوتھی بات ہمیں صدقہ کا اہتمام کرنا ہے، یعنی رمضان المبارک میں ہمیں صدقہ نکالنا ہے، کثرت سے صدقے کا اہتمام کرنا ہے۔ سب سے جتنے بھی بیماریاں پھیلتی ہیں، وبائیں پھیلتی ہیں، تکلیفیں آفتیں انسان پر آتی ہیں، اگر وہ صدقہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اور اس کی بدولت صدقے کی برکت سے وہ تمام بیماریاں اللہ تعالیٰ اسے ہٹا دیتے ہیں۔
ہمیں 4-5 روپے اللہ کے راستے میں اور صدقہ کرنے میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اور رمضان میں تو 1 روپے دینے کا بدلہ 70 روپے ہے، تو آپ بڑھائیے اور لگائیے کہ اگر ہم 100 روپے دیں گے تو اس کا کتنا ہمیں ملے گا اللہ کے پاس۔ تو اس لیے ہمیں جو بھی ہمارے سامنے جھولی پھیلائے گا اس کو ہمیں خالی ہاتھ نہیں بھیجنا ہے، جو بھی ہمارے سامنے مانگے گا اس کو ہمیں خالی ہاتھ نہیں بھیجنا ہے، جو بھی ہمیں دکھے گا مریض ہو یا مسافر ہو، جس کو حاجت ہو پیسے کی، جس کو ضرورت ہو، تو ہمیں صدقے کے ذریعے اس کا جو ہے تو تعاون کرنا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ہوئی، روزہ اور قیام اللیل اور صدقہ، اور 4 چیزیں ہو گئی ہیں۔ اور 5ویں چیز الاجتہاد فی قراءۃ القرآن، ہمیں قرآن مجید کا جو ہے تو پڑھنے میں اہتمام کرنا ہے، قرآن مجید کو پڑھنا ہے۔ ہم سال بھر قرآن کی تلاوت سے غفلت برتتے ہیں، ہم سال بھر قرآن مجید کو سجا کر جو ہے تو الماری کے اندر اور میزاب اور محراب کے اندر رکھ دیتے ہیں، لیکن اس مبارک مہینے کے اندر بھی ہم نے، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر بھی اگر ہم نے اس قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی تو بتاؤ اور اس کے علاوہ کون سا مہینہ ہے جس کے اندر ہم تلاوت کر سکتے ہیں؟ تو میرے پیارو، جو رمضان ہمارے، جو قرآن ہمارے گھروں کے اندر جو ہے تو سجائے ہوئے رکھے ہیں، پیٹی کے اندر بند پڑے ہوئے ہیں، اس کو نکالو، اس کے اوپر کی دھول کو صاف کرو اور اس کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ جس گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر کے جنات اور شیاطین بھاگ جاتے ہیں، اور اس گھر کے اندر اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں اترتی ہیں، اور اس گھر میں نور نازل ہوتا ہے، بلائیں اس سے دور ہوتی ہے، بیماریاں اس گھر سے چلی جاتی ہے، وبائیں اور تکلیفیں دور چلی جاتی ہیں۔ علاج ہمارے گھر کے اندر ہے لیکن علاج ہم دوسری طرف ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ قرآن مجید اس کا تلاوت کا ہمیں اہتمام کرنا ہے، روزانہ کم از کم 1 پارے کی تلاوت کرنا ہے، نہیں ہو سکے تو آدھا پارا، جتنا بھی ہمیں پڑھنا آتا ہے ہمیں کم از کم اس کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، چھوڑنا بالکل بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے۔ اور 6 نمبر پر الجلوس فی المسجد حتی تطلع الشمس، مسجد کے اندر بیٹھے رہنا ہے، عبادت گاہ کے اندر بیٹھے رہنا ہے جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے، یعنی فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر اللہ اللہ کرنا ہے، ذکر اللہ کرنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے اور منانا ہے۔ اور جب سورج نکل جائے، تھوڑا بلند ہو جائے، تو ہمیں نماز پڑھ کر یہاں سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہونا ہے۔ اور 7ویں بات، ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں آخری عشرے کا اعتکاف کرنا ہے۔ یہ پورے رمضان کے اندر یہ 7 چیزیں کرنا ہے، 7 کام ہر کسی انسان کو کرنا ہے۔ 7ویں نمبر پر اعتکاف کرنا ہے۔ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف، یعنی آخری 10 دن کا اعتکاف، پورے محلے کے اوپر سے کوئی ایک شخص بھی اگر رکھ لے تو پورا محلہ اس سے بری ہو جائے گا، یعنی سنت سے جو ہے تو ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر پورے محلے کے اندر ایک نے بھی اعتکاف نہیں کیا تو سب سنت کے چھوڑنے پر سب کو گناہ ملے گا۔ اس لیے ہمیں 10 دن کا اہتمام کرنا ہے اعتکاف کرنے کا۔ پچھلے بھی سال ہم نے چھوڑ دیے تھے، اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن اس سال ہمیں عزم اور ارادہ کرنا ہے کہ میں خود اپنی ذات کو تیار کروں گا اور مسجد کے اندر 10 دن کا اعتکاف کروں گا۔ سب ارادہ کرتے ہیں نا بھائی انشاءاللہ۔ اور بہت ساری باتیں کہنے کی تھی جو لیکن رہ گئی، اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارا جو روزہ ہے، ہم نے جو روزہ رکھا ہوا ہے صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک، یعنی فجر کی نماز سے، فجر کی اذان سے پہلے سے مغرب کی اذان تک جو روزہ ہم نے رکھا ہوا ہے، اگر روزہ رکھنے کے باوجود بھی ہم سے جھوٹ نہیں چھوٹا، ہم سے کسی کی غیبت نہیں چھوٹی، ہم سے کسی کو ستانا نہیں چھوٹا، ہم سے زبان کی تکلیف نہیں چھوٹی، ہم سے جو ہے تو برائیاں نہیں چھوٹی، اور ہم روزے سے ہیں، اس لیے کہ روزہ جب رکھتا ہے انسان تو اس کو ایک نیکی کا ثواب 70 گناہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کے اندر بھی اگر وہ گناہ کرتا ہے،
گناہوں کو کرتا ہے تو میرے پیاروں بتاؤ اس کو کتنا بڑا گناہ ملے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو، اپنی زبان کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے ہاتھ پیر کو کنٹرول کے اندر رکھنا ہے۔ یہ زبان بڑی خطرناک ہے، یہ کچھ بھی بول دیتی ہے، اور یہ آنکھیں کدھر بھی دیکھتی ہیں، اور یہ پیر کدھر بھی برائی کی طرف چلتے ہیں، اور یہ ہاتھ جو ہے تو کچھ بھی گناہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے اس مبارک مہینے کے اندر کیا پورے سال کے اندر ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔